بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ ظلم ایک دن اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔ حجاج بن یوسف ظلم کا دوسرا نام بنو امیہ کا پالتو دہشت گرد سینکڑوں صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کو اور ہزاروں کی تعداد میں عام مسلمانوں کو بے دریغ شہید کرنے والا بنو امیہ کا پالتو دہشت گرد حجاج بن یوسف کون تھا، اور اس نے کن کن صحابہ کرام کو شہید کروایا، اور اس کا عبرتناک انجام کیا ہوا۔ اس کا نام ابو محمد حجاج بن یوسف بن حکم بن ابو عقیل ثقفی تھا۔ یہ طائف میں پیدا ہوا، وہیں اس کی پرورش ہوئی۔ حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلہ بن ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ حجاج بچپن ہی سے اپنے ہم جماعتوں پر حکومت کرنے کا عادی تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہی تدریس کا پیشہ اختیار کیا، لیکن وہ اس پیشے سے قطعاً مطمئن نہ تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ بالآخر وہ طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح سے عبد الملک بن مروان کے ایک وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر نے جلدی اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور اس کو ترقی دے کر اپنی جاگیر کا منتظم مقرر کر دیا۔ ایک چیز جس کی وزیر کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی اس کی سخت گیری تھی، لیکن اس سخت گیری کی وجہ سے ہی وزیر کی جاگیر کا انتظام بہتر ہو گیا تھا۔ اتفاق سے عبد الملک کو اپنی فوج سے سستی اور کاہلی کی شکایات پیدا ہو گئیں اور اس نے ایک محتسب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی وزیر نے حجاج کا نام پیش کیا، لیکن یہ وضاحت کر دی کہ یہ آدمی بہت سخت گیر ہے، اس لیے وہ اس کے افعال کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا۔ اس طرح حجاج بن یوسف عبد الملک کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس حیثیت سے اس نے عبد الملک کی خوب خدمت کی اور اموی فوج اس سے دہشت کھانے لگی، یہاں تک کہ خود وزیر کا دستہ بھی اس کی سخت گیری کا شکار ہوا، حالانکہ وہ خود کئی سال انہی میں شامل رہا۔ عبد الملک نے جب عراق پر حملہ کیا تو مصعب بن زبیر کے خلاف اس کے سخت اقدامات نے عبد الملک کو قائل کر دیا کہ حجاج اس کے کہنے پر کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے اور اس کے لیے اخلاقی اور مذہبی حدود کو عبور کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ میں پناہ گزین تھے اور عبد الملک کو ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے کسی ایسے ہی شخص کی تلاش تھی جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کو اس مہم کا ذمہ دار بنایا گیا۔ اس نے مکہ کی ناکہ بندی کر کے غذائی بحران پیدا کر دیا اور سنگ باری کی۔ جب شامی خانہ کعبہ کی حرمت یا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاقی درخواستوں کی وجہ سے ہچکچاتے تو حجاج خود سنگ باری کرتا تھا۔ اس مہم میں اس نے انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی سیدہ اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کی لاش کو لٹکا دیا تو اپنے آدمی کو حکم دیا کہ جا کر عبداللہ بن زبیر کی ماں کو میرے پاس لے کر آؤ، اور اگر نہ آئے تو اس کو سر کے بالوں سے کھینچ کر لاؤ۔ جب وہ آدمی عبداللہ بن زبیر کی والدہ سیدہ اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ آپ کے بارے میں حجاج بن یوسف کا یہ حکم ہے، تو آپ نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، تم مجھے بالوں سے گھسیٹ کر ہی لے کر جاؤ۔ اب وہ لوگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کے ساتھ ایسی حرکت نہ کر سکتے تھے، چنانچہ حجاج بن یوسف خود غصے میں پھنکارتا ہوا اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، دیکھا میں نے تمہارے بیٹے کا کیا حشر کیا۔ تو اسماء بنت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا تباہ کی ہے، لیکن میرے بیٹے نے تیری آخرت کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ سن کر حجاج غصے سے وہاں سے پلٹ کر واپس چلا گیا۔ اس نے ہر اس شخص کو قتل کروایا جس سے عموی اقتدار کے خلاف زبان کھولنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کے مظالم نے عوام کے حوصلے پست کر دیے تھے اور وہ عمومی غلامی کے لیے رضامند ہو گئے تھے۔ مکہ کے بعد مدینہ کی باری آئی۔ حجاج بن یوسف وہاں پہنچا تو صحابہ زادوں اور تابعین کی ایک کثیر تعداد وہاں پر موجود تھی۔ اس نے اہل مدینہ کو جمع کر کے ایک زوردار تقریر کی اور انہیں عبد الملک کی بیعت لینے پر آمادہ کرنا چاہا، تاہم اہل مدینہ خاموش بیٹھے رہے اور کسی نے مخالفت بھی نہ کی، لیکن کسی نے بیعت کی جرت بھی نہ کی۔ حجاج نے انہیں 3 دن کی مہلت دے کر رخصت کر دیا، لیکن ساتھ ہی قتل و غارت کا مشغلہ شروع کر دیا۔ لوگ اس کے ظلم و ستم کے واقعات سن چکے تھے اور واقعہ ہیرا انہیں ابھی بھولا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے عبد الملک کی بیعت کر لی۔ حجاج بن یوسف نے معززین کی ایک
فہرست تیار کر ڈالی اور ان سب کو یکے بعد دیگر طلب کر کے بیعت لی۔ جس نے اموی حکومت پر تنقید کی اور بیعت سے انکار کیا اس کی گردن اڑا دی گئی۔ 2 ماہ تک اس کی بربریت کے مظاہرے بھرپور سے بھرپور تر ہوتے رہے۔ بالآخر اس مقدس بستی کے باشندوں سے قیامت ٹل گئی اور حجاج بن یوسف صفاق کا تبادلہ عراق ہو گیا۔ عبد الملک نے اہل خراسان اور کوفہ بصرہ کی باغیانہ روش کو ختم کرنے کے لیے حجاج بن یوسف کو مقرر کیا۔ اس نے صرف 12 آدمی ساتھ لیے اور 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے بالکل غیر متوقع طور پر کوفہ پہنچا۔ کوفہ میں داخلہ کے وقت اس نے نقاب پہن رکھی تھی تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اہل کوفہ کو پکار پکار کر مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیتے رہے تھے۔ حجاج بن یوسف مسجد پہنچا تو لوگ شرائط پر آمادہ نظر آتے تھے، کنکریاں ہمراہ لائے تھے تاکہ ان سے نئے گورنر کا استقبال کر سکیں۔ اس نے ممبر پر چڑھ کر نقاب اتارے اور تقریر اس طرح سے شروع کی کہ لوگو سنو ہوش و حواس درست کر کے سنو، تمہاری شورش پسندی اور شرارتوں سے تنگ آ کر امیر المؤمنین نے اس بار اپنے ترکش کا سب سے سخت گیر تیر تم پر چلایا ہے۔ تم منافق، مفسد اور باغی ہو، تم نت نئی شرارتیں کرتے ہو اور ہر آنے والے حاکم سے بغاوت کر کے عادی ہو۔ سیدھے ہو جاؤ اور اطاعت کے لیے سر جھکا دو، ورنہ تمہیں ایسا ذلیل اور خوار کروں گا کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی تم پر لعنت بھیجا کریں گی۔ میرا غصہ بہت تیز، میرا انتقام بہت ہی ہولناک ہے۔ تم سیدھی طرح سے راہ راست پر آ جاؤ، ورنہ خدا کی قسم میں تمہاری کھال کھنچوا کر اس میں بھوسا بھروا دوں گا۔ اس تقریر سے لوگ بری طرح سے مرعوب ہوئے۔ اس نے عبد الملک کا خط پڑھنے کا حکم دیا جس میں اس کی تقریر کا حکم تھا۔ خط کا آغاز السلام علیکم سے ہوتا تھا۔ لوگ سہمے ہوئے خط سن رہے تھے، لیکن حجاج بن یوسف سخت غصے کے عالم میں چیخا، کمینوں! امیر المؤمنین تم پر سلام بھیجتے ہیں اور تم میں سے کوئی بھی جواب تک دینا گوارا نہیں کرتا۔ اس پر سب لوگوں نے با یک وقت سلام کا جواب دیا، پھر خط کو نہایت غور سے سنا۔ حجاج کے ظالمانہ رویے کے خلاف سب سے بڑی بغاوت اموی سالار عبد الرحمن بن اشعث نے کی، مگر اس کو بھی حجاج بن یوسف نے دھوکے سے مروا دیا تھا۔ تہذیب تہذیب میں آیا ہے کہ حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو لکھا کہ حضرت عطیہ بن عوف کو طلب کر کے ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرنے کا مطالبہ کریں، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیں تو ان کو 400 کوڑے لگا کر ان کی داڑھی مڈوا دی جائے۔ محمد بن قاسم نے ان کو بلایا اور مطالبہ کیا کہ مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کریں۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو محمد بن قاسم نے ان کی داڑھی مڈوا کر 400 کوڑے لگوائے۔ اس واقعے کے بعد وہ خراسان چلے گئے۔ وہ حدیث شریف کے ثقہ راوی بھی تھے۔ حجاج بن یوسف نے اپنے اور حکومت کے مخالفین پر بے جا ظلم ڈھائے۔ اس کی محبوب ترین سزا مخالف کو بے لباس کر کے بغیر چھت کے قید خانوں میں رکھنا تھی۔ اس معاملے میں وہ مرد اور عورتوں کی تمیز بھی نہیں رکھتا تھا۔ مزید اذیت دینے کے لیے وہ ایک ہی خاندان کے مرد اور خواتین کو ایک ہی جگہ پر بے لباس کر کے قید کر دیا کرتا تھا۔ ایک وقت میں اس کے بنا لباس قیدی کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی تھی، جن میں نصف سے زیادہ خواتین بھی شامل تھیں۔ ان قیدیوں میں اکثریت حجاج بن یوسف اور بنی امیہ کے سیاسی مخالفین کی تھی۔ محترم ناظرین، ظلم کی رسی اللہ تعالیٰ خود ہی ڈھیلی کرتا ہے اور پھر جب اس کو کھینچتا ہے تو پھر ظلم کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف ظالم صفت انسان کا انجام بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ حضرت سعید بن جبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے اور بعض روایت کے مطابق یہ صحابی بھی تھے، یہ بہت درویش صفت انسان تھے۔ ایک دن ممبر پر بیٹھے تھے کہ ان کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ حجاج بن یوسف ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج بن یوسف کو اس کا پتہ چلا کہ یہ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو اس نے آپ کو اپنے دربار میں بلا لیا اور بلا کر پوچھا کہ تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں بالکل، تو ایسا ہی ہے، ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کرنے کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرانے لگے، جو کہ حجاج بن یوسف کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، تیری بے وقوفی پر اور جو اللہ نے تجھے ڈھیل دے رکھی ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ہی ذبح کر دو۔
جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیا اور یہ جملہ فرمایا، اے میرے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا، اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلہ سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق و مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو اور میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے جملہ ادا ہوا، اس کے ساتھ ہی آپ کو ذبح کر دیا گیا۔ اتنا خون بہا کے دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ واقعہ ان کی شہادت کے بعد حجاج کسی اور کے قتل پر قادر نہ ہو سکا، اور ابن جبیر کی شہادت صرف 40 دن کے اندر اندر یہ حجاج بھی ایک خطرناک بیماری کا شکار ہو کر دنیا سے کوچ کر گیا۔ حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ حجاج بن یوسف کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا، اور اپنے بھائی بشیر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک یہ حجاج بن یوسف کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے۔ حجاج بن یوسف نے قرآن پاک پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فضاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج بن یوسف حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا ذنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا۔ اور وہ برائی کیا تھی؟ حجاج بن یوسف بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خون خوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندے، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج بن یوسف نے 1,20,000 انسانوں کو بے قصور شہید کروایا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 ہزار قیدی ایک وقت میں موجود ہوتے تھے، جن میں سے 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری ناحق قتل کیا وہ عظیم تابع اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ناحق تھا۔ ان کی شہادت کے بعد حجاج پر وحشت طاری ہو گئی تھی، وہ مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا اسے حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں مروایا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا ہے، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی حجاج بن یوسف کو وہ بیماری لگ گئی جسے مرد ہری کہا جاتا ہے۔ اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی ہے۔ وہ کانپتا تھا۔ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی کہ اس کی کھال تک جل جاتی تھی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج بن یوسف کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد آگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے مکوڑے چمٹے ہوئے تھے، اور اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی تھی۔ درباری اٹھ کر بھاگنے لگے، حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا، تو کدھر جاتا ہے؟ تو میرا علاج تو کر۔ حکیم بولا، تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاج جب ماضی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کرنے کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے کہ حجاج، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا اور ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو بات نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ اندر باہر سے جل رہا تھا، پھر بھی وہ کہتا تھا کہ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے کو چاہتا ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا بھی اپنی مرضی کی گزارے اور آخرت بھی تجھے تیری مرضی کی مل جائے؟ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے 40 دن کے بعد ہی حجاج کی بھی موت واقع ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں تو اپنے قریبی عزیز و اقارب کو بلایا، جو بو کی وجہ سے ناک بند کر کے حجاج کے پاس آئے۔ تو حجاج بولا، میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کو پڑھانا، اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد بھی میری قبر نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے ہی دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو دوستو، اللہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے کانپتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے۔ پر مولا علی کا قول بھی یاد کیجئے، آپ نے فرمایا تھا کہ کفر کی حکومتیں تو چل سکتی ہیں لیکن ظلم کی حکومت بہت دیر تک نہیں چلتی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔